بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دن گزر گیا، یہ مالک کا کرم تھا اور اس کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت تھی، اور آپ لوگوں کی دعا، اور وہ جو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، ان سب دعاؤں کا صدقہ اللہ کریم نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے پھر بٹھا دیا ہے. ہمارا مقصود و مدعا صرف اللہ کا پاک کلام سننا، سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے. دوستو، اللہ کریم ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور بار بار بیان کرتے ہیں. قرآن کا معنی بھی یہ ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب.
اور ہر بار جب آپ پڑھیں گے سنیں گے تو اس کے اندر معانی و مفاہیم بالکل آگے نظر آئیں گے. حالانکہ ہم پہلے سن بھی چکے ہوتے ہیں، پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں، سمجھ بھی چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک نئی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. قرآن کریم کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جس طرح اللہ کی فضیلت اللہ کی اپنی مخلوق پر. تو جس طرح وہ عظیم ہے اس کا کلام بھی عظیم ہے. یہ سورہ زخرف ہے اور سپارہ نمبر سورہ زخرف کا جو نمبر ہے وہ 43 ہے، 43 ہے. سپارہ نمبر 25 ہے. 4 آیات ہیں، 33، 34، 35 اور 36. 33، 34، 35 اور 36 4 آیات. مضمون وہی ہے جو آپ سنتے آ رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہوتی، لیکن ہر بات نہیں ہوتی ہے. مضمون وہی ہوتا ہے، بات نہیں ہوتی ہے. اور یہی اعجاز قرآن ہے. یہ جو کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں، اس کی بجائے ہم ایک اور کام شروع کر دیتے ہیں. وہ جی ہم نے سب کو ایک کرنا ہے. ایک نہیں کر سکتے آپ. ہاں، جو گائیڈ لائن ہے ہمارے پاس اس پر چل کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. جس طرح قرآن کریم میں نا بڑی خوبصورت بات ہے یہ. اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. گزارا کرو اپنی خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے. کیا مطلب ہے؟ آپ اگر اپنی بیوی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو نہیں ہوگی. تو ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہے، تو کیسے سیدھا کرو گے؟ تو حکم کیا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ. اس کے ساتھ ساتھ گزارا کرو جس طرح وہ ہے اسی طرح تم بھی ہو جاؤ. سارے طریقہ کار ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کرنے کی فکر نہ کیا کرو. جو میں نے گائیڈ لائن دی ہے اس پہ چلتے رہو گے. منزل ایک ہے تمہاری. یہ اپنی انرجی یہاں مت ضائع کرو. چل پڑو، منزل پہ پہنچ جاؤ گے. ہمارے یہاں جو میں رہتا ہوں نا، یہ لانگ آئی لینڈ ہے. یہ تقریباً کوئی 30 میل چوڑا ہے اور 114 میل یہ لمبا ہے. تقریباً کم و بیش ہو سکتی ہے میرے علم کے مطابق. ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ لوگ جانتے ہوں. تو 114 میل یہ لمبا ہے اور 30 میل یہ چوڑا ہے. اس کے سینٹر میں ایک ہائی وے ہے، پھر اس کے ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، پھر ان دائیں بائیں کے ساتھ ایک ایک ذیلی ہائی وے ہے. تو لگ بھگ 2 ادھر لگا لیں 2 ادھر لگا لیں، بیچ میں ایک لگا لیں، تو 5 ہائی وے ہمارے ٹاؤن میں لانگ آئی لینڈ میں چلتے ہیں اور وہ ایک ہی منزل پہ پہنچاتے ہیں. اور اگر میں ایسے تو کروں نہیں جی میں تو یہ جو مین لائن سینٹر والی میں اسی پہ چلوں گا، او بھائی دائیں بائیں چلا جانا، منزل پہ پہنچا دے گا تمہیں. یہ ہماری بدبختی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں، آگے نہیں چلتے. تو جو راستہ اپناؤ گے، جس ہائی وے پہ تم آؤ گے، میرے گھر کو 4 راستے 5 راستے آتے ہیں،
تو کبھی وہ لے لیتا ہوں، اگر ٹریفک لگی ہو تو کبھی وہ لے لیتا ہوں، کبھی وہ لے لیتا ہوں، اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں میں۔ اگر ہماری جو مین لائن ہے LI اس کو کہتے ہیں، لانگ آئلینڈ ایکسپریس وے کہتے ہیں، اگر وہ بزی ہے تو ذیلی روڈ ہے نا، چلے جاؤ۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے سننے والی بات ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا اور سب انسان ایک ہی جماعت، یعنی سارے کفر پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی جماعت بن جائے ساری، تو پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تو میں کفر کرنے والوں کے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کی میں گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، جی، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتا جس پر وہ چڑھتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی سونے چاندی کے بنا دیتا۔ زخرف کہتے ہیں، زینت کو بھی کہتے ہیں، سونے کو بھی کہتے ہیں، یہ صورت کا نام ہی زخرف ہے، مانا سونا۔ ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تختے بیٹھنے کی جگہ جو ہوتی ہے گھر میں، وہ بھی میں سونے چاندی کے بنا دیتا، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بھی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر تھوڑا سا دنیا کا سامان ہے یہ۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ یہ آیتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کمانا ہی حرام ہے، دنیا کمانا حرام نہیں ہے، دنیا استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ اگر آپ کی جو طلب ہے وہ جائز ہے، آپ کا جو رزق حلال ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے کسی کی حق تلفی نہیں کی ہے، حلال روزی طلب کی ہے، تو آپ موج کریں، وہ موج آپ کی دینداری میں آئے گی۔ لیکن مارا ماری کر کے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر ہو، ذرا غور فرما، مثال کون سی سرکار نے دی ہے، دنیا کا وزن مچھر کے پر کے مطابق ہو، تو فرمایا میں کافر کو ایک بوند بھی نہ دوں اس میں۔ حضرت مستور فہری کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں اس لشکر میں شامل تھا، ہم واپس آ رہے تھے کسی جگہ سے، جنگ وغیرہ سے، جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو میں بھی شامل تھا ان میں۔ تو ایک جگہ سرکار دو عالم رک گئے، جب ہم نے غور کیا تو کسی کے گھر میں ایک بکری نے مردہ بچہ دیا تھا، اور وہ مردہ بچہ انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، فرمایا صحابہ سے، صحابہ یہ دیکھو نا، یہ مردہ پیدا ہوا تھا نا، گھر والوں کے کسی کام کا نہیں تھا، اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ یا رسول اللہ، فرمایا سن لو کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت جو بے ایمانی سے، ہیرا پھیری سے، چور بازاری سے
دھوکہ دہی سے، حق تلفی سے کمائی گئی ہو، اس مردہ بچے سے بھی زیادہ قیمت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے تو مردہ بچہ تو پھینک دیا ہے، لیکن اس بے ایمان کو گھر سے نہیں نکالتے ہم، بے ایمانی کی دولت کو، چور بازاری کی دولت کو، لوگوں کا مال لوٹ کر کھانے کو، یہ نہیں باہر پھینکتے ہم، اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے دنیا، جس دن تجھے پیدا کیا گیا تھا اسی روز اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ جس دن تجھے پیدا کیا گیا تھا اسی دن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نہ تو کسی کے لیے ہمیشہ رہے گی، غور طلب بات ہے یہ، نہ تو ہمیشہ کسی کے لیے رہے گی اور نہ تیرے لیے کوئی ہمیشہ رہے گا، خواہ کتنا ہی حریص کیوں نہ ہو، بخیل کیوں نہ ہو، کنجوس کیوں نہ ہو، مکھی چوس کیوں نہ ہو، کبھی بھی تیرے لیے نہیں رہے گا اور نہ تو کسی کے لیے رہے گی۔ یہ تیرا نصیب ہے۔ اور سمجھ بھی بات آتی ہے، مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ ایک مثال شاید بہت ارلی آپ کو سنائی تھی، ایک درویش تھا، اس نے بستر اٹھایا ہوا تھا، تو وہ چلتا 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 ایک دیہات میں پہنچا، تو وہاں جو صاحب خانہ تھا اس کی برتھ ڈے پارٹی ہو رہی تھی، تو بڑا ڈھول تماشا اور بڑا رنگ بازی ہو رہی تھی۔ تو وہ درویش آ کے دربار کھڑا ہو گیا، بستر اس کے کندھے پر تھا، تو دربان سے کہا کہ یار یہ مجھے حویلی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے یہ سرائے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج رات میں یہاں قیام کروں۔ اس نے کہا بھائی یہ امیر کا محل ہے، اندر پارٹی ہو رہی ہے اور تو بستر اٹھا کے آ گیا سونے کے لیے، یہ سرائے نہیں ہے نا، یہ تو امیر کا محل ہے۔ اس نے کہا اچھا، مجھے نہیں پتا۔ یہ اس نے اوپر پڑھا نام، تو کوئی تقریباً 400 سال پرانی بلڈنگ تھی، تو نام لکھا ہوا تھا جس نے بنائی تھی بلڈنگ۔ تو اس نے پوچھا درویش نے کہ نوجوان یہ پڑھ کے مجھے بتاؤ نا، یہ کون سی تاریخ لکھی ہے اس پہ؟ کہا جی فلاں تاریخ لکھی ہے۔ تو کس نے بنایا تھا اس کو؟ کہا کہ وہ جو موجودہ صاحب ہے نا، ان کے پردادا نے بنایا تھا۔ اچھا، تو وہ پردادا پھر یہ اپنی بلڈنگ ساتھ لے کے گیا قبر میں؟ کہا نہیں، وہ چھوڑ گیا تھا پیچھے اپنے بیٹے کے لیے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا دادا آ گیا، دادا زندگی گزار کے چلا گیا، تو پھر کیوں نہیں لے گیا ساتھ اپنی اس بلڈنگ کو جو باپ نے دی تھی؟ کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد اس کا باپ آ گیا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی باری آ گئی، اب یہ موجے کر رہا ہے، کل یہ بھی چلا جائے گا، تو کیا یہ بلڈنگ ساتھ لے کے جائے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا بولے بادشاہ مجھے سمجھا سرائے کسے کہتے ہیں؟ ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، اسی کا نام تو سرائے ہے۔ اس افراتفری میں اندر تک آواز چلی گئی، تو امیر خانہ کو، امیر گھر کو بلایا گیا کہ یہ درویش تو بڑا تنگ کر رہا ہے۔ جب اس امیر خانہ نے درویش کی بات سنی تو سر جھکا لیا۔ اس نے کہا بابا جی آ جاؤ، یہ واقعی سرائے ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا جب تجھے بنایا گیا تھا اسی دن تیرا فیصلہ ہو گیا تھا کہ نہ تو کسی کے پاس رہے گی اور نہ تیرے لیے کوئی رہے گا، جتنا مرضی مکھی چوس کیوں نہ ہو، کتنا مرضی بخیل کیوں نہ ہو، کبھی بھی تیرے لیے رہے گا، تو چلا جائے گا، تجھے چھوڑ جائے گا۔ اور فرمایا خوش نصیب ہے وہ لوگ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میری خوشنودی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اور فرمایا جب وہ قبروں سے اٹھ کر آئیں گے
تو ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا، ملائکہ ان کو اپنے جرمٹ میں لے لیں گے اور وہ دونوں کی طرح میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ مجھے لگی ہوئی ہیں، ہم بھی کبھی کبھی جب ہمارا دل خراب ہوتا ہے نا مسلمانوں کا، تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں، اور چھوڑو جی مولوی صاحب، ہمیشہ آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، دیکھو جی فلاں یہ ہو گیا تو فلاں وہ ہو گیا۔ یا جس طرح ہم لوگ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، جب نئے نئے آتے ہیں نا، تو پہلے ابتدائی سالوں میں ہم محنت مزدوری کر کے پیسے بنا کے سب سے پہلے اپنے گاؤں میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بھی ایک میرے درویش لے کے گیا اپنے گاؤں میں، 4 منزلہ اس نے محل بنایا تھا، اٹلی سے ٹائلیں منگوائی، ادھر سے نلکے منگوائے، ادھر سے یہ منگوایا، کیا خوبصورت محل تھا۔ خود یہاں رہا، بچے یہاں ہو گئے، بچوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ جو محل تھا نا، اس کا کروڑوں کو بنایا اس زمانے میں، وہ گاؤں میں بھوت محل مشہور ہو گیا۔ بھوت محل، بچے نہیں جائیں گے، پھر وہ مکان بیچنا پڑتا۔ بناتے کیوں ہیں؟ تاکہ شریکوں پر رعب پڑے، تو بھائی دنیا کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ یہ مکانات کام آئیں گے۔ کام کیا آئے گا؟ اگر شوق ہے نا تو گاؤں میں مسجد بنوا دو، قبرستان ٹھیک کروا دو، یہ یادگار ہے اور دائمی چیز ہے، یہ دین کا مدرسہ قائم کر دو، بچے پڑھتے رہیں گے اور تمہارے لیے دعا ہوتی رہے گی، جس صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک رب نے فرمایا کہ رضا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کر، لالچ نہ کر۔ بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں وہ لوٹا پکڑا ہوا تھا پانی کا، اور ایک میں آگ پکڑی ہوئی تھی، تیز تیز جا رہی تھی قدموں سے۔ کسی نے روکا ان کو، اماں جی خیر ہے، بڑے تیز تیز بھاگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ تو اماں جی نے فرمایا کہ بیٹا، میں جہنم کو یہ بجھانے جا رہی ہوں اور جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ میں جہنم کو بجھا دوں گی، جنت کو جلا دوں گی، دونوں ختم ہو جائیں گے، تو بندے سارے پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے۔ کیا فلسفہ ہے نیک بندوں کا، کیا خوبصورت باتیں ہیں کہ جب بھی عبادت کرنی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ابو جہل ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کے اس نے کہا کہ ایک ایک بندہ نا صحابہ کے ساتھ لگا دو اور ان کو واپس اپنے دین پہ لے کے آؤ، یہ بہت خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، لہذا ایک ایک بندہ لگ جاؤ ان کے ساتھ میں۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کو حضرت ابو بکر کے اوپر مقرر کیا گیا کہ ان کو واپس لاؤ۔ تو آپ چند بندے لے کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، تو وہ کعبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہنچے تو کہنے لگے کہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا، حضرت ابو بکر کا، کہ عبداللہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو واپس اپنے دین پر آ جا۔ صدیق اکبر نے پوچھا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے کہ لات کی، عزا کی۔ تو کہا لات کیا ہے؟ کہا خدا ہے ہمارا۔ اور عزا کیا ہے؟ کہا بیٹی ہے اس کی۔ صدیق اکبر مسکرا دیے، فرمایا اچھا لات تمہارا خدا ہے اور عزا اللہ کی بیٹی ہے، تو بتاؤ ماں کہاں ہے ان کی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ
آئیں بائیں شائیں، وہ جو 3-4 بندے ساتھ لائے تھے ان سے پوچھا جواب دو بھائی، تم بھی تو میرے ساتھ آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا۔ صدیق اکبر نے کہا بھائی اگر باپ ہے بیٹی ہے تو ماں بھی تو کوئی ہوگی۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر اٹھو، میرے ساتھ بغل گیر ہو جاؤ اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور یہ آیت جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں یہ اللہ کے پاک پیغمبر پر نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت اللہ فرماتا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی غفلت کرے گا، بے نیازی بے اعتنائی برتے گا اللہ کے ذکر سے۔ ذکر سے صرف ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت مقصود ہے، اللہ کے کام مقصود ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جو کوئی بھی تغافل برتے گا، بے اعتنائی برتے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رستے سے، تو فرمایا نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم سمجھ جب یہ عہد ہوتی نا تو سرکار نے فرمایا تم میرے صحابہ کو کیا خراب کرو گے؟ مالک نے تو تمہارا بندوبست کر دیا ہے کہ مستقل ایک شیطان تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے جو کیا کرے گا؟ تمہیں گمراہ کرے گا، تمہارا رستہ خراب کرے گا۔ اور یہ لوگ جو اللہ کے رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو بہار ہی بہار ہے، ان کی تو موج ہی موج ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بچوں، دنیا کمانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن کب؟ جب حلال کا رزق ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ جملہ میں زور سے دے کے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب تک ہم حق تلفی نہیں کریں گے دنیا جمع نہیں کر سکتے، بڑے سے بڑا مالدار بھی جمع نہیں کر سکتا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں زکوٰۃ دیں اور ٹیکس دیں تو اتنی دولت جمع نہیں ہوتی جتنی ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے ہم دولت کمائیں تو پھر وہ دولت صحیح جگہ پہ خرچ ہوتی ہے۔ میں جاتے جاتے ایک چھوٹا سا واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، بادشاہ، نیک بندہ تھا اللہ کا، اس کا مرید تھا ایک۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ بابا جی میں نے زکوٰۃ دینی ہے تو میں کس کو زکوٰۃ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ کسی حاجت مند کو دے دے تو زکوٰۃ۔ تو اس نے ایک نابینا تلاش کیا اور اس نابینوں کو جا کے اس نے 2 پوٹلیاں زکوٰۃ کے اشرفیوں کی دے دیں حافظ جی کو، نبین حافظ کو۔ اچھا، اس نے اتفاق دیکھیے رات کو وہ بندہ کنجر خانے پہنچ گیا، حافظ جی آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ طوائفہ کو اگر ایک اشرفی دیتا تھا تو وہ تھیلی سے 2 نکال کے دیتا تھا حافظ جی۔ جب اس نے اپنی زکوٰۃ کا اشر دیکھا نا تو روتا ہوا اٹھ کے واپس آ گیا، آگے بابا جی کے پاس بیٹھ گیا، کہا بابا جی میری تو آج زکوٰۃ کا جو اشر ہوا ہے نا میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اچھا بیٹا بیٹھو، ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر ڈالا، ایک اشرفی نکلی ان کے پاس سے، کہا یہ لے جاؤ اور جو تمہیں نظر آئے، سفید پوش ہو، میلی پوش ہو، کچھ بھی ہو، اس کو دے دینا یار۔ تو وہ اشرفی لے کے باہر نکلا تو اس کو ایک سفید پوش بندہ سفید چادر اوڑے ہوئے، اس کی عجیب چال تھی، اس کو ایک طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تو اس کے پیچھے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جا کے اس نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو اسے مڑ کر دیکھا کہ لگا بھائی میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا پیچھا نہیں کر رہا یار، یہ میں نے تجھے ایک اشرفی دینی تھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انہوں نے ہاتھ نکالا، اشرفی قبول کر لی، قبول کر کے انہوں نے راستہ بدل لیا اور شہر کے باہر کی طرف کر لیا راستہ جدھر سے وہ آ رہے تھے۔ اب پھر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو جب وہ شہر کے کارنر سے باہر نکلے گاؤں کے تو انہوں نے چادر اٹھائی اور ایک مری مرغی نکال کے باہر پھینک دی، اور اس کے بعد
ہاتھ جھاڑ کر دعا کی اور واپس آ گئے۔ ایک دکان سے سودا لیا 1 دینار کا سودا لینے کے بعد اپنے گھر کی راہ لی، تو وہ بندہ پھر پیچھے تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، رک گیا، کہا بھائی کہیں تمہیں فکر تو نہیں لگ گئی کہ میری اشرفی کہاں چلی گئی؟ وہ میں نے خرچ کر لی ہے۔ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر جواب دے دو تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ تمہاری وہ بے ڈنگی چال، وہ ایک طرف کو جانا واپس آنا، سودا لینا، مرغی بار پھینکنا، یہ کیا چکر تھا؟ کہا میں سید زادہ ہوں، مانگ سکتا نہیں تھا، گھر میں 5 دن تھے فاقے تھے اور بچے موت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو جب بچہ موت کے قریب پہنچ جائے تو حرام حلال ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس رعایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے جان کو بچانے کے لیے حرام کی مرغی اٹھائی تھی اور جا کے اپنے بچوں کو کھلانی تھی۔ جب اللہ پاک نے مجھے حلال کے پیسے دے دیے تو میں کیسے بچوں کو حرام کھلاتا؟ یہ میری کھانی بھائی۔ بابا جی کے پاس واپس آیا، بابا جی نے پوچھا بتا بیٹا وہ میری اشرفی کا کیا بنا؟ کہا بابا جی بہت بڑی فٹ ہوئی ہے، وہ تو کمال فٹ ہوئی ہے۔ تو پھر آپ نے آپ سمجھ نہیں آئی کہ جس طرح تم مال کمائے گا ویسا ہی خرچ ہوگا۔ درویشوں کے پاس 1 روپیہ تھا، دیکھ کیسی جگہ پر اللہ نے اس کو فٹ کیا ہے۔ اس لیے حق حلال کی کمایا کر، اور جہاں لگے گا وہاں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ تو دوستو یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اگر چھوڑنے کی چھتیں، دروازے اور یہ سب کچھ بنا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ملے گا ان کے لیے جو متقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔